جی، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں ان تمام سامعین کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارے اس پروگرام کے اندر جو سلسلہ وار پروگرام ہے جس کا عنوان ہے چھوٹی مگر بڑی بات، اس میں آج ایک نئے میسج کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہے ملک کی بحالی۔ اور میں اہل کتاب میں سے امثال کی کتاب سے آج ایک آیت کا جو ہم نے چناؤ کیا ہے وہ 28واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے، اور یہ میں آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ میرے عزیزو، خوبصورت یہ آیت جو دانشمند سلیمان کی لکھی ہوئی مثالیں، امثال، اور اس میں سے ایک مثل جو آج ہم نے اس کا چناؤ کیا، ہم اسے سیکھنے کو جا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے آج، چونکہ ہمارا موضوع ہے ملک کی بحالی۔ اس میں ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ ملک، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہی مسائل سامنے ہیں، اور ہر شخص کی امید یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو ان ساری چیزوں کو، ان ساری خوشحالی کو، وہ جو ہریالی تھی، جو باغ ہمارے سوکھ گئے، وہ دوبارہ ہرے ہو جائیں اور ہماری اس ملک کی بحالی ہو۔ اور امید ہم سبھی کر رہے ہیں، اور خداوند ایسا کرے بھی کہ ہمارے اس ملک کی بحالی ہو۔ لیکن ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہم آج کی جو مرکزی آیت ہے اس میں سے ہم نے سیکھا کہ ملک کو بحال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی دانشور، کوئی دانشمند فہیم شخص ہوگا تو وہ ملک کی بحالی کر سکتا ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے جس کا یہ معنی ہے کہ ہم دن بدن ہماری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس ملک میں سے ہماری آنکھوں سے اجل ہو رہی ہیں، وہ ہمارا ماضی بنتا جا رہا ہے، اور اگلا جو بھی دن آتا ہے وہ بڑا مشکل ترین دن ہوتا ہے، مصیبتوں کا بھاری پن ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ وہاں لانا چاہتا ہوں کہ جب مصر کے اندر فرعون کو ایک بار خواب میں اسے دکھائی دیا کہ وہ دریا کے کنارے دیکھ رہا ہے کہ 7 گائیں موٹی موٹی جو ہیں اس میں سے نکل کر باہر آتی ہیں، اور کچھ وقت کے بعد پھر اور 7 گائیں جو بڑی کمزور تھیں وہ بھی بعد میں آئیں، اور کمزور جو گائیں تھیں انہوں نے موٹی موٹی گائیں جتنی بھی تھیں ان کو کھا لیا، لیکن کمزور جو تھیں وہ کھا کر بھی ویسی کی ویسی رہیں، یعنی ان کا وجود ویسے رہا۔ تو یہ خواب ایک بڑا مشکل تھا، فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ملک میں سے بہت سارے فالگیروں کو، دانشمندوں کو، نجومیوں کو بلوایا، اور لیکن کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ پھر جو ایک واقعہ گزرا تھا، یوسف اس ملک کے اندر قید میں تھا، اور ایک وقت تھا کہ 2 بندوں کو خواب آئی، جس میں سے ایک ساقی تھا، اور ساقی کو بھی خواب آیا، اس نے یوسف کو بتایا، یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی اور اسے بتایا کہ تو اپنی ڈیوٹی پر، تو بادشاہ کے دربار میں پھر سے بحال ہو جائے گا، اور وہ واقعی اس کی خواب جو ہے وہ ساقی کے مطابق جو اس نے بتائی تھی پوری ہو گئی،
کہ ساقی بحال ہو گیا ہے، لیکن اسے یاد نہیں رہا تھا کہ یوسف نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ تو جب وہاں پر بحال ہو جائے، ڈیوٹی میں بحالی پائے، تو پھر مجھے بھی یاد کرنا. تو وہ بھول گیا. لیکن جب اسے یاد آیا کہ کوئی بھی ملک مصر میں ایسا شخص نہیں ہے جو فرعون کے خواب کی تعبیر کر سکے، بالآخر اسے جب یاد آیا تو فوری اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک شخص ہے جس نے میری بھی خواب کی تعبیر کی اور وہ قید کے اندر ہے. فرعون جو ہے